إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه انما سلطانه علی الذین یتولونہ۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سے جادو جنات کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین سماعت فرما رہے ہیں، اور گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ایک انتہائی نایاب اور منفرد دعا بتائی جو کہ جادو کے شیطانوں کے حملے کو توڑنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق و برأ و زرع، یہ اس کا پہلا جملہ ہے، اور یہ دعا آپ کو میسر کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ بھی آپ کو بتا دی ہے۔ دوسرا وظیفہ بتایا تھا کعب الاحبار رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اگر یہ میں کلمات نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی میری جو صلاحیتیں ہیں انسانی ان کو معطل کر دیتے، بیمار کر دیتے، اور ان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات سے انسان جب کما حقہ فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، یہ اس دعا کا پہلا جملہ ہے، اور یہ کہاں سے آپ کو مل جائے گی؟ موطا امام مالک حدیث کی جو مشہور کتاب ہے، اس کا جو ماخذ اور مرجع ہے وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں چند وہ اسباب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن اسباب کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ آپ پر طاری ہو جائے گا، جادو جو ہے وہ آپ کو مستقل نقصان پہنچائے گا۔ اگر یہ اسباب آپ کے اندر نہیں تو جادو جو ہے وہ بخار کی طرح آئے گا اور کچھ دیر رہ کر جو ہے وہ نکل جائے گا، اور اگر یہ اسباب آپ کی طبیعت کا مستقل حصہ ہیں تو جادو جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتا رہے گا،
جیسے بیماری کے اسباب اگر ختم نہ کیے جائیں تو بیماری اپنا اثر دکھاتی ہے، اور میں یہ آپ کو بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا چکا ہوں کہ جادو کی حیثیت بھی ایک بیماری کی ہے۔ جب اس کے اسباب ختم نہیں کیے جائیں گے تو یہ بھی آپ کی زندگی میں اپنا اثر جو ہے وہ دکھاتی رہے گی۔ پھر انشاءاللہ اس کے علاج پر بھی بات ہوگی، اور وہ کون سے ایسے امور ہیں کہ جن امور کے اندر شیطان، ابلیس اور اس کے لشکر جو ہیں وہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے، سب سے پہلا جو سبب ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جب وہ عمل کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولک الجنہ۔ 3 مرتبہ آپ نے ایک مختصر جملہ ارشاد فرمایا ہے جس کے اندر ہماری دین و دنیا کی بلائیاں موجود ہیں۔ فرمایا، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ تو شیطان غصیلے آدمی پر حملہ کرتا ہے جس کی طبیعت کے اندر غصہ ہے۔ اب غصے سے کیا مراد ہے؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو ناپسند ہیں اس پر کراہت اور غصہ جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ کہ کوئی آدمی شرک کرتا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ بیزار ہوتا ہے، آپ کی زبان اس کی نفی کرتی ہے، آپ کا ہاتھ روکتا ہے، لیکن غصہ کیا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو عقیدے کی کوتاہی پر کافر اور مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فتویٰ بازی جو ہے نا، یہ غصہ ہے، اور اس غصے سے شیطان فائدہ اٹھا کر انسان کو تکفیری بنا دیتا ہے۔ دوسری بات، غصہ جو ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ مفتی اعظم امام ابن باز رحمہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے، صالحین میں سے تھے، مملکت سعودیہ کے وہ مفتی اعظم تھے گزشتہ ماضی قریب کے اندر۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ جو غصہ ہے اس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی جو حالت ہے وہ کراہت ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ اب جب چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس میں انسان اپنی مرضی داخل نہیں کر سکتا۔ غصے کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے کہ انسان چیختا، چلاتا ہے، دھاڑتا ہے، لڑتا ہے، لیکن اس کے جو ہوش و حواس ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ یہ بھی انتہائی خطرناک غصہ ہے، اور اس غصے کی وجہ سے بڑے سارے والدین نے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا، گھر سے نکال دیا، بڑے سارے خامدوں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی، اولادوں نے اپنے ماں باپ کو مارنا شروع کر دیا، عورتوں نے غصے میں اپنے خامدوں سے خلا لے لیا، بہن بھائی جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کر لی۔ یہ جو دوسرے درجے کا غصہ ہے یہ بھی شیطانی غصہ ہے، اور اس کے انتہائی مہلک اور مضر اثرات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ حضرات، یہی وجہ ہے بہترین مومن کون ہے؟ جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اور ایک مومن وہ ہے کہ جس کو غصہ آتا ہے اور جانے کا نام ہی نہیں لیتا،
پھر وہ غصہ جو ہے وہ کینہ بن کر اس کے دل کے اندر رہتا ہے، اور سال ہا سال وہ معمولی باتوں کو کینہ کی صورت کے اندر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مذہبی جو لوگ ہیں ان کے سینوں کے اندر معمولی باتیں جو ہیں وہ کینہ کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور سال ہا سال وہ ان باتوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور پھر اس کا کسی موقع پر اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ عمل تو معمولی ہے لیکن خطرناک کتنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے سینے کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا جو وصف ہے انسان کے اندر، اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے تو اس کو غصہ کہتے ہیں، اور جو غصیلا آدمی ہے وہ شیطان کا گدھا ہے۔ شیطان جب مرضی اس کے اوپر سوار ہو کر اس سے نقصان جو ہے معاشرے کے اندر کروانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات، غصے کی جو انتہائی قسم ہے اس کا تعلق دیوانگی کے ساتھ ہے کہ انسان کو اتنا غصہ طاری ہوتا ہے کہ اس کو ہوش و حواس نہیں رہتے، اور ہوش و حواس نہ رہنے کی صورت میں کیا نقصان ہوتے ہیں یہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ تو نے اپنی بیوی کو غصے کے اندر طلاق دے دی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ غصہ نہ کر، اس تناظر کے اندر میں آپ کو ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ یہ غصہ جو ہے وہ شیطان کس طرح انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے وہ تخت لگاتا ہے، اس کے چیلے جاتے ہیں، وہ جا کر لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ اب ایک چیلا جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے بیچنے والے اور خریدار کے درمیان غصہ حائل کر دیا، دونوں خیر سے محروم ہو گئے۔ اسے کہتا تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے دو بھائیوں کے درمیان دوری ڈلوا دی ہے غصے کی صورت میں، چل تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی ان کی لڑائی کروائی ہے۔ اچھا، پھر لڑائی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ غصے میں آ کر خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میاں بیوی کی طلاق جو غصے کی صورت میں ہوئی ہے اس کو شیطان اتنا عزیز کیوں رکھتا ہے؟ حضرات، پہلا سبب تو ہے میاں بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں ان کے اندر دونوں کو گناہ گار کر دیتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں اولاد کی پیدائش سے محرومی، جب خامد ادھر ہے بیوی ادھر ہے، اس عمل کے نتیجے میں یہ بعض جو بیویاں اپنے خامدوں کو بڑے نخرے دلاتی ہیں نا، دکھاتی ہیں، اس عمل کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ زنا پہ لگ جاتا ہے، قوم لوط کے عمل پر لگ جاتا ہے۔ اور بھائیو، میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو اپنے قریب رکھا کرو اور ان کے ساتھ سویا کرو، تمہارا ذہن، تمہاری زندگی پاکیزہ اور حیا والی رہے گی۔ اور جتنا انسان اپنی بیوی سے دور رہے گا اور بیوی اس سے دور رہے گی، شیطان اتنا ہی زیادہ انسان کے اوپر سوار ہو جائے گا۔ یہ میری نصیحت ہے، اور میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو، قوم کی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے خامدوں کو اپنی ماؤں کے کہنے پر نخرے مت دلایا کرو، نہ دکھایا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھی عورت کی یہ علامت بتائی ہے کہ تنور پر بھی بیٹھی ہو، روٹیوں کے جلنے کی پرواہ نہ کرے، خامد اس کو آواز دے اور آئے اور خامد کی حاجت کو پورا کرے۔ تو یہ ایک ضمناً بات میں نے آپ کو سنائی ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے
پھر آپ دیکھیے دونوں خاندانوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب لڑکے اور لڑکی کی طلاق ہوتی ہے، اور پھر یہ عمل ایسا ہے کہ ہمسایوں کو بھی پتہ چلتا ہے لڑائی کا، شہر کے ایک حصے کو پتہ ہوتا ہے۔ مومن کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے کہ جس مسلمان مرد و عورت کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، گلیوں کے اندر بازاروں میں اس کی عزت کو روند کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کر طلاق دلوانے والے شیطان کو اپنا اتنا عزیز رکھتا ہے۔ حضرات یہاں پر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ہم علماء نے بھی بڑا مایوس کیا آپ لوگوں کو۔ آج اگر کوئی اہل حدیث فرد یا گھرانہ اس مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے تو ہمارے پاس معالج بھی کوئی نہیں ہے، ہم خود آپ کو غیر اہل حدیث جو شرک والے ہیں، بدعت والے ہیں، ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس کیفیت سے، ان حالات سے۔ کیا دین اسلام سچا نہیں ہے؟ کیا قرآن اور سنت والے سچے نہیں ہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کا رسول سچا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سچا ہے، اور شیطان اور اس کے لشکر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کلام کے مقابلہ میں انتہائی کمزور ہیں۔ لیکن ہم جاہل ہیں، ہم نے ان آیات اور احادیث کو پسے پش ڈال دیا۔ ہم اہل حدیث بنے رہے، رفع یدین، آمین، فاتحہ خلف الامام اور تراویح 8 والے، اور ایسی زندگی کے پہلو کہ جو شیطانوں نے لپیٹ کے رکھ دیے اور پچھاڑ کے رکھ دیے، ان کے بارے میں ہمارا علم جو ہے وہ 100/0۔ اب دیکھیے یہ مسجد ہے، اس کے اندر صفحے ہیں، قرآن مجید کے نسخے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے 4 دیواری بنائی گئی ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کہی تھی، وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، میں نے تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہنا ہے، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا کہا ہے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ اولاد کے دروازے سے آتا ہے، وہ مال کے دروازے سے آتا ہے، وہ خواہشات کے دروازے سے آتا ہے، اور ہم نے اپنے جسم اور اپنے ایمان کی جو 4 دیواری ہے وہ بنائی نہیں، دروازہ لگایا نہیں، اس کی حفاظت ہی نہیں کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فوت شدہ مردہ سنت جو ہے ان میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، کس سے؟ شیطان کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں سے۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیرے کامل کلمات کے ساتھ شیطان کے شر سے، اس کے اتباع سے، اس کے جنود سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا ایک حصہ ہے تعوذ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگتے۔ میں اکثر اپنے اہل حدیث بھائیوں اور جو اہل سنت ہیں جو جادو جنات اور جنات کی شرارتوں کا شکار ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سے طاقتور کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ تو وہ اللہ علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اتنے طاقتور کلمات ہیں کہ شیطان کہیں سے بھی آ جائے انسان پر بھاری نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث والے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں کہ جہاں سے میں تلاش کر آپ کے سامنے لایا ہوں، یہ الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر ہیں، سورۃ المؤمنون کے اندر ہیں۔ وَقُلْ، اور اے میرے نبی آپ کہیں، آپ پڑھیں،
اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی لفظ کل ہے وہ بڑی اہمیت والا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ کہیں، آپ یہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ ایک لمحہ کے لیے آپ سوچئے کہ ہم نے اتنی زندگی گزاری ہے کہ وہ کون سے اتنے مؤثر اور قیمتی کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جادو اور جنات کی تفصیلات کے بعد انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا نا کل کے ساتھ، اس کی تفسیر پر انشاءاللہ خطبات جمعہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ جہاں پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے وہ کل اور اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، تو وہ کون سے مؤثر کلمات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پڑھنے کی تلقین کی ہے، زور سے کہا ہے، حکم سے کہا ہے کہ آپ پڑھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی اکثریت کو بھی یہ کلمات نہیں آتے۔ تو یہ کلمات ہے رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یقین جانیے ایسے پیارے الفاظ ہیں کہ ان کا جو معنی اور مطلب ہے اگر سمندروں کے پانیوں پر ڈال دیا جائے، پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، تو وہاں پر بھی جو شیطان کے اثرات ہیں یہ اتنے طاقتور کلمات ہیں کہ ختم کر کے رکھ دیں۔ اتنے طاقتور کلمات ہیں لیکن ہم غافل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ اے میرے بندے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو نے غافلوں میں سے نہیں ہونا۔ آج اس دروازے پر امت کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آج جادو جنات کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، آج جادو جنات کے نام پر ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے، آج جادو جنات کے نام پر ہماری نسلیں شرکی اور کفری آستانوں پر جا رہی ہیں، آج جادو جنات کے نام پر ہماری زبان سے کفریہ کلمات صادر ہو رہے ہیں۔ خاندانی اہل حدیث میں نے دیکھا ہے کہ تعویذ اور پرچیاں پکڑے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں میرے پاس کہ یہ بہن لے آئی ہے، یہ بہو لے آئی ہے، اس کو اختیار کر لیں یا نہ کریں، کیا کریں؟ مخمصے کے اندر شیطان نے ان کو مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی سنت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا کوئی حکم اور عمل لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کی جگہ پر بدعت جو ہے وہ جڑیں پکڑ لیتی ہے اور لوگوں کے اندر عام ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ کلمہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، اے میرے پروردگار یہ تیرا بندہ کمزور ہے، شیطان کے حملوں اور اس کی اکساہٹوں کے مقابلہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور شیطان ہمارے رب کو زیر نہیں کر سکتا۔ اللہ میں اس سے تیری طاقت کے بغیر جیت نہیں سکتا، اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ جن بندوں نے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تلبیس ابلیس وہ پڑھی ہے وہ تو جانتے ہیں شیطان جو ہے اگر برائی کے 10 حملے کرتا ہے تو نیکی سے شیطان 1000 حملے کرتا ہے۔ شیطان ہماری زندگی میں صرف گناہوں سے نہیں آتا، ہماری زندگی میں شیطان آتا ہے نیکیوں سے آتا ہے اور نیکیوں سے آ کر ہمیں دبوچ لیتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی جو ہے وہ بڑا پکا نمازی ہوتا ہے، وہ حدیث سنتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ انگڑائیاں لینا شروع کر دیتا ہے، وہ جماعت کو چھوڑتا ہے جس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ نیکی سے آیا ہے اور نیکی کو برباد کر کے کس طرح جانے لگے۔ وہ کہتا ہے اچھا 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ لوگ مجھے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ 2 نمازیں جمع کر لے، میں کہتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے کی ہے نا ویسے کر لو، یا تو پوری جماعت 2 نمازیں جمع کرے، یا پھر تو اکیلا 2 نمازیں جمع نہ کر، جماعت کے ساتھ کر۔ اگر تیری رائے جماعت قبول کرتی ہے تو کر لے، اگر نہیں کرتی تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ پھر شیطان حملہ کرتا ہے، بندہ 2 جمع کرتا ہے، جماعت کی قدر جاتی ہے۔ سب سے پہلا حملہ جماعت کی پرواہ۔ آج اہل حدیث کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ ہے، بے باکی سے میں یہ بات کہتا ہوں، یہی بات علماء کو کھٹکتی ہے کہ یہ اپنی کوتاہیاں اور ہماری کوتاہیاں اور میری کوتاہیاں یہ کیوں بیان کرتا ہے۔ آج سب سے بڑا جو فتنہ ہمارے اندر ہے وہ جماعت اولیٰ کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور زور سے لے کر اثر تک ہماری مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہتا ہے۔ سینکڑوں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، 2 آئے جماعت کروا لی، پھر کوئی آیا جماعت کروا لی، پھر کوئی آیا جماعت کروا لی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل آسمان سے نازل نہیں کی، یہ تو اس سے جماعت بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، جنازہ نکل جاتا ہے جماعت کا۔ اچھا پھر وہ 2 اکٹھی کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد کرتا ہے 4 اکٹھی پڑھ لیتا ہے، پھر کسی دن مولوی کو سنتا ہے اندہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، 100 قتل کرنا والے نو میرا رب نے جنت دے دیتی۔ ہیکے لگا لگا کے بڑا لذیذ واز سناتے ہیں، وہ اندہ مینوں ایڈیاں نمازاں پڑھن دی لوڑ کا دی، اللہ نے بخش تے دینا ہی ہے۔ اس طرح نیکی سے حملہ کر کے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور تجھے یہ پتہ ہی نہیں شیطان نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اور کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ اپنی بندگی کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حضرات تو پہلی جو چیز ہے، شیطان انسان کے اوپر جو حملہ کرتا ہے وہ غصے کی وجہ سے کرتا ہے، اور غصہ اس کو پی جانا اور غصے کو قابو کر لینا، اور پھر غصے کو قابو کرنے کے اسباب اختیار کرنا، کہ اگر کہیں پر بحث ہو رہی ہے تو چھوڑ دیں۔ لا یعنی بحث ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے اچھے اسلام کی علامت کیا ہے؟ اچھے اسلام کی علامت ہے بے مقصد باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ ایک دن ہماری مسجد کے باہر لڑائی ہو گئی، نمازی نکل رہے تھے، شور مچ گیا، میں بھی باہر آیا، تو لڑائی کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان جو ہے یہ سچا ہے یا نواز شریف صحیح ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو گندی ننگی گالیاں اور ہاتھا پائی۔ میرے بھائیوں دوستو، کسی بھی مسلمان کے اچھے اسلام کی نشانی کہ وہ بے مقصد جو بحث ہے، بے مقصد وہ بیوی کے ساتھ ہے، وہ بچوں کے ساتھ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ اپنی اولاد کا باپ بنا کریں، رب نہ بنا کریں۔ آج ہمارے گھروں کی جو تباہیاں پھیر رہی ہیں، خامد اور باپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں کہ بس جی ہمارا اشارہ اور ہماری زبان اور ہمارا جو دل ہے نا وہ بیوی کو اور بچوں کو ایسے پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے یہ عالم الغیب اور ان پر وحی اترتی ہے۔ منصب نبوت، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اپنے گھر میں ایسے زندگی نہیں گزارتے تھے جس طرح ہم گزارتے ہیں۔ یہ ہندوانہ کلچر ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، سلائی میں، آٹا گوندنے میں، کھانا بنانے میں، صفائی ستھرائی میں نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اور آج اس دور کے اندر ایسے خامد جو ہیں وہ نایاب ہیں، جو بڑی مشکل سے شاید کوئی ہزاروں میں ایسا ہو کہ جس کی گھریلو زندگی نبی علیہ السلام جیسی ہے۔ ہم علماء، مولوی لوگ وہ بھی معاشرے کے اندر ان فتنوں کا بڑی شدت سے شکار ہے۔
تو پہلی جو چیز ہے وہ غصہ ہے کہ جو چیز آپ کو غصہ دلاتی ہے اس مجلس کو چھوڑ دیں، اس بحث کو چھوڑ دیں، اس بے مقصد بحث کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آپ وضو کریں، آپ نکل جائیں دور، نماز شروع کر لیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں. اور یہ بات یاد رکھیں، غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دماغ کے کھلیوں کو توڑ پھوڑ کا شکار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. حیوانیت جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے. حیوانیت، آپ کہیں گے جی غصے کی صورت میں حیوانیت کیسے آ جاتی ہے؟ بعض جو بندے ہیں نا، والدین اور اساتذہ بچے کو مارتے ہیں. اب بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ روتا ہے. اب غصے کے اندر حیوانیت زندہ ہو گئی ہے. بچہ روتا ہے، جس کا مزاج ایمان والا ہے اس کو تو ترس آنا چاہیے، پشیمانی ہونی چاہیے کہ مجھ سے زیادہ لگ گئی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر حیوانیت زندہ ہوتی ہے، وہ بچے کو اور مارتے ہیں چپ کر. ایک تو تشدد ہے، تشدد، بچہ چیختا ہے، کہاں جائے وہ، پھر اس کو اور مارتے ہیں، چپ کر، تیری آواز نہ آئے. اور پھر اس طرح دھارتے اور چیختے ہیں کہ شاید ایسے کوئی جانور بھی آواز نہیں نکالتا بچوں کو ڈرانے کے لیے. بھئی آپ نے کس کو ماڈل بنایا اپنی زندگی میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو سن لو. انس بن مالک کہتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، آپ کو سن کر مزہ آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. مدینہ میں اہل ایمان کی آبادی ہے. یہ انصار جو ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. کوئی گھر کے برتن، کوئی بستر، کوئی ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ بنائے بیٹھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں آئیں گے تو ہم نے یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی. مدینہ کا ایک غریب گھرانہ ہے، خامد دنیا میں نہیں ہے، ایک بچہ ہے، صرف ایک بچہ. یہ کون ہے؟ انس بن مالک. یہ مالک کا گھرانہ ہے اور یہ صحابی رسول انس کا گھرانہ ہے. ان کی والدہ جو ہے وہ سوچ و بچار کر رہی ہے کہ سب لوگ تحفے تحائف ضروریات زندگی کی چیزیں رسول اللہ کو دے رہے ہیں، دیں گے، جمع کر رہے ہیں، میں کیا دوں گی؟ کئی دن سوچ و بچار کرنے کے بعد اس کے ذہن کے اندر ایک ترکیب آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے. ابو ایوب الانصاری، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں ٹھہریں. آپ کے لیے الگ سے گھر جو ہیں وہ خالی کروا دیے گئے کہ آپ وہاں ٹھہریں. جو مالدار تھے انہوں نے حویلیاں خالی کر دی کہ دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی، امڑ پڑے گی، بڑے زائرین آئیں گے، اللہ کے نبی ہماری حویلی میں ٹھہریں گے. آگے بڑھے آپ کی سواری کی لگام کو پکڑنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے، جہاں میرا رب اس کو بٹھانا چاہے گا یہ وہاں بیٹھے گا. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آج سواری رسول اللہ کی ہمارے دروازے پر بیٹھ جائے. ایک غریب تھا، رزق حلال کمانے والا، حرام سے بچنے والا، بڑا دیانتدار، بڑا اخلاق والا، کسی کو تکلیف نہ دینے والا ہے. غریب، چھوٹی سی اس کی کٹیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس کے دروازے پر بیٹھ گئی. نام ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے دروازے پر بیٹھ گئے. لوگ آنا شروع ہو گئے، وفود ملنا شروع ہو گئے. حضرت انس کی والدہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی. یا رسول اللہ، میں بیوہ عورت ہوں، غریب ہوں، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ نے مجھے وہ تحفہ واپس لوٹانا نہیں ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام غریبوں کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 4 سال تھی، 3 سے 4 سال، 3 سے 4 سال عمر تھی۔ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بچہ جو ہے نا میں نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے، یہ آپ کے چھوٹے موٹے کام کیا کرے گا، جوتا آپ کے سامنے رکھا کرے گا، پانی آپ کو پلا دیا کرے گا، اور بچے کی ٹریننگ کر دی ماں نے بڑی بہترین کہ تو نے ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ٹو میں رہنا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، آپ کی ساری بیویوں کے گھرانوں میں آتا جاتا رہا، جدھر رسول اللہ جاتے میں بھی چلا جاتا، آپ کے جوتے سیدھے کرتا، آپ کو پانی پیش کرتا، آپ کے پیغام پہنچاتا۔ چھوٹا سا ہدہد تھا، جان اے سنیا دے آیا، اے چیز لایا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے، ما ضربنی ولا قہرنی وما قال لی اف۔ اللہ کے نبی نے 10 سالوں میں نہ کبھی مجھے مارا نہ کبھی مجھے ڈانٹا، بلکہ نبی علیہ السلام نے 10 سالوں میں مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا تھا۔ اللہ کے نبی مجھے کام پر بھیجتے، میں گھر سے باہر نکلتا، آگے بچے کھیل رہے ہوتے میں بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، تو رسول اللہ انتظار کرتے کرتے پھر خود نکل آتے۔ انس جی یا رسول اللہ، اور میں نے تجھے کام بھیجا تھا۔ یا رسول اللہ بس میں کھیل کے دھیان میں کھیل میں لگ گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی افسوس کا کلمہ بھی نہیں کہا تھا، کبھی آپ نے، ہم کہتے ہیں نا دیکھا، اللہ کے نبی نے کبھی 10 سالوں میں اتنا کلمہ بھی میرے لیے نہیں کہا۔ حضرات ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ یہ غصہ جو ہے وہ ہم سے کیا کرواتا ہے، ہمیں شیطان کا گدھا بناتا ہے۔ اور پھر کئی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ تشدد کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ان کے والد ان کے باپ کی محبت رہتی نہیں، اور اسی نتیجے میں کبھی میں نے ایسے لوگوں کی زبانوں سے اپنے باپ کے لیے دعا کا کلمہ نہیں سنا۔ اور ایسی بھی بد نصیبیں میں نے بندے ایسی اولادیں بھی دیکھی ہیں، لوگوں کے باپ مرتے ہیں انہوں نے ساڈا پیو کدوں مرے گا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ غصہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی زندگی کو زیر و زبر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور جن مزاجوں کے اندر یہ مستقل کیفیت ہے، او پیر بھی پھڑ لین تے پاویں دنیا دی جیڑی مرضی شے پھڑ لین، خواہ وہ کعبے کا دروازہ بھی پکڑ لے، وہ بندہ شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔